اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب کی ایک نظم جو مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے لکھی ہے، جس کا عنوان ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، اسی کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ پہلے اس میں کچھ بند آپ کے لیے پڑھوں گا، میں 2-3 بند میں پڑھوں گا اور اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، جنہوں نے نہ کی جنہوں نے کہ تعلیم کی قدر و قیمت، نہ جانی مسلط ہوئی ان پہ ظلمت۔ ملوک اور سلاطین نے کھوئی حکومت، ملوک اور سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نگبت۔ رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے، نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے، نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے۔ نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے، نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے، نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے۔ بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے، بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے، ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے، ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے۔ کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، وہ اب ہیں درے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے۔ ہنر اور فنواں ہیں سب گٹتے جاتے، ہنر اور فنواں ہیں سب گٹتے جاتے، ہنر مند ہے روز و شب گٹتے جاتے۔ ادیبوں کے فضل و ادب گٹتے جاتے، ادیبوں کے فضل و ادب گٹتے جاتے، طبیب اور ان کے مطلب گٹتے جاتے۔ یہاں تک ہی آج ہم اس نظم کو پڑھیں گے اور انہی جو ہے لائنز ہیں، انہی سطور کو ہم انہی جو یہ بند ہیں 2-3 بند، انہی کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہاں، پہلا بند جو ہے، جنہوں نے کہ تعلیم کی قدر و قیمت نہ جانی مسلط ہوئی ان پہ ظلمت۔ ملوک اور سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نگبت۔ رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے بعد۔ حالی مولانا الطاف حسین حالی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان سطور میں حالی صاحب تعلیم کی اہمیت اور افادت کو اجاگر کرتے ہوئے یہاں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کی، نہیں سمجھی، جن لوگوں نے دنیا میں تعلیم کی قدر و قیمت نہیں سمجھی، تو وہ اندھیروں کے شکار ہو گئے، ظلمت کے شکار ہو گئے۔ علم کی کوتاہی کی وجہ سے بادشاہوں کی بادشاہتیں کھو گئیں۔ کس کی وجہ سے؟ علم میں جب انہوں نے کوتاہی کی، بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کھو دیں۔ علم سے دور رہ کر امیر اور مالدار لوگ مفلس اور نادار بن گئے۔ علم سے جب دور رہے کون؟ علم سے دور رہ کر امیر اور مالدار لوگ بھی مفلس اور نادار بن گئے، اور خاندانی لوگوں نے اپنی عزت اور اپنا وقار کھو دیا۔ خاندانی لوگوں نے اپنی عزت اور اپنا وقار کھو دیا۔ رہے خاندانی نے عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے بعد۔ یعنی کو یتھ منٛز چھُ گوٚبریو
الطاف حسین علی صاحب تعلیم ہز قدر قیمت تمچ اہمیت افادیت بیان کران پتہ سمجھاوان یم لوک نا تعلیم لوکو نا تعلیم ہز قدر کر کی تھی وچھو بادشاہو پنی بادشاہیت پے تمن ترائیں تمن گئی تم ات مز یل تمو تعلیم ہز قدر کر کہین کمن کمن بادشاہ رائی حکومت کم مالدار لوگ گئی یل تم تعلیم نش دور رود تمچ قدر تو قیمت زونک کی تم بنائے نادار تو محتاج بنائے خاندانی لوکو بڑے بڑے خاندانی خاندانی سڑا عزت احترام تمو کھوک پن عزت تمو رو پن عزت وقار اسی کی وجہ سے کہ وہ تعلیم انہوں نے تعلیم کی قدر نہیں سمجھی. دوسرا بند نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے بگڑنے لگے کھیل سودہ گروں کے ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے وہ اب ہیں درے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے. تعلیم سے بے توجہی برتنے کی وجہ سے کاریگروں اور پیشوروں کے کام میں بھی کمی آئی. جب تعلیم سے جب بے توجہی انہوں نے رکھی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی تعلیم سے بے توجہی برتنے کی وجہ سے کیا ہو گیا کیا پیش آیا ان کو تعلیم سے بے توجہی برتنے کی وجہ سے کاریگروں اور پیشہ وروں کے کام میں کمی آ گئی. تجارت پیشہ لوگ بدحال ہوئے جو تاجر تھے جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ بدحال ہوئے یہاں تک کہ کچھ لوگ اس قدر خستہ حال ہوئے ان کے گھروں میں تالے پڑ گئے اتنے خستہ حال اور نادار اور محتاج ہو گئے ان کے گھروں میں اب تالے پڑ گئے تعلیم سے بہرا ہونے کی وجہ سے. کھاتے پیتے اور دولت مند لوگ بیکار ہوئے کیونکہ وہ زمانے کے ساتھ چل نہ سکے کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے وہ اب ہیں درے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے اتس پہ اتھائیس بہت. ہنر اور فن وہاں ہے سب گٹتے جاتے ہنر مند ہیں روز و شب گٹتے جاتے ادیبوں کے فضل و ادب گٹتے جاتے طبیب اور ان کے مطلب گٹتے جاتے ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر ناظم ہیں سر سبز ان کے ناشر. جو ہنر اور فن جاننے والے لوگ ہیں جو لوگ ہنرمند تھے فنکار تھے وہ بھی اگر تعلیم سے دور رہیں اور جدید علوم و فنون حاصل نہ کر سکیں تو ان کے ہنر اور فن روز بروز گھٹتے جائیں گے ان کے ہنر اور جو یہ فن ہے وہ بھی روز بروز گھٹتے جائیں گے ان میں بھی کمی آ جائے گی. ادیب بھی اگر نئے علمی تقاضوں کو پورا نہ کر سکے تو وہ کوئی مفید ادب تخلیق نہیں کر سکتے. تعلیم سے بے توجہی برتنے والے چاہے حکیم ہوں یا فلاسفر ان کے کام بے سود ہو کر رہ جاتے ہیں. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ نااہل ہو جاتے ہیں. ان سے وابستہ ناظم اور ان کی تحریروں کو چھاپنے والے سب پست ہو جاتے ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر نہ ناظم ہیں سر سبز ان کے ناشر. آج ہم یہاں ہی بس کریں گے جو کچھ بند باقی رہ گئے ان کو ہم کل پڑھنے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کل تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اس کلاس میں.